الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم آج دیکھو گھر ابراہیم سکینہ پیدا آج دیکھو گھر ابراہیم سکینہ پیدا آج کر سکتی ہے اللہ سے رشتہ پیدا اور عشق رسول کی طاقت ایک الگ طاقت ہے. اسی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کہا ہے بے خطر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے نحوے تماشائے لب بام ابھی. معنی یہ ہوا بغیر کسی خوف کے عشق کی سرمستیاں جب عقل پر حاوی ہوتی ہیں تو نفع اور نقصان نہیں دیکھتی بلکہ وہ آگ میں کود جاتی ہے اور عقل نفع اور نقصان کو توڑتا ہے. یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، وہ توڑ کر کے فیصلے کرتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے جو عشق گناہ کی طرف لے جاتا ہے اس میں عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اور دین کا عشق جو اللہ کی طرف سے ملاتا ہے، اللہ کی طرف ملاتا ہے، اس میں عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں عقل کا استعمال کیا تو شیطان عقل کے حوالے سے اللہ کی نافرمانی کروا دے گا. مثال ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی کہ عزیز ترین جان کی قربانی کرو. عقل کہہ رہی تھی کہ جان کو کاٹنے سے کیا فائدہ. عشق کہہ رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا. تو طے ہوا کہ دنیا کے معاملے میں ہم عقل کا استعمال کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی عقل کا استعمال کرنا حرام. اب جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس پر عمل کرنا ہے. آج اس محفل میں ابراہیم علیہ السلام اور قربانی سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. محبت کے ساتھ شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال محترم حضرات، باہر سے آنے والے سے میری گزارش ہے کہ آپ کی مسجد کمیٹی نے جو ضابطہ بنایا ہے، جو دستور بنایا ہے، اس
اس پر عمل کرتے ہوئے 12:40 پر مسجد کے دروازے کے قریب آئے. اس سے پہلے بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں. اور انشاءاللہ تعالی اور جو لوگ خود سے آ رہے ہیں اگر وہ 12:35 پر بھی آ گئے تو مسجد کمیٹی ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کا استقبال کرے گی اور مسجد کی حاضری کے شرف حاصل کرنے میں مکمل ان کی معاونت کرے گی. ابراہیم علیہ السلام گزشتہ شب میں جو میری گفتگو ہوئی تھی اس کڑی کو ہم پھر ملا لیں اور گزشتہ جمعہ کی کڑی کو سامنے رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ بت پرستی کا ماحول تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا فرمایا تھا اور جس کو فطرت سلیم مل جاتی ہے اگر کوئی اس کو بتانے والا نہیں بھی ہوتا ہے تو اپنی اللہ کی اس دی ہوئی فطرت سے کام لے کر اجتہاد کرتا ہے اور صحیح صورت اختیار کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی فطرت سلیم کو لیا اور لے کر کے تمام گناہوں سے بچا اور گناہوں سے بچایا. یہاں تک کہ تمام کو لاجواب کر دیا اور کہا کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو وہ خدا ہے یا جس نے تمہیں بنایا وہ خدا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے ناراض ہو گئی. نمرود کے پاس اس مسئلے کو لے گئے. نمرود نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کرنے کا حکم کیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا. گرگی آئی, آگ کو ہوا دینے لگی. مینڈک آیا اور اس نے پانی کے بوندوں کو لے کر چاہا کہ بجھا دے. سوال ہوا, ایک نبی سے نفرت کرتا, دوسرا نبی سے محبت کر کے جانثاری کا ثبوت دے رہا تھا. دونوں کا رزلٹ سامنے ہے. جو نبی سے نفرت کرتا تھا اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا جہاں دیکھو وہاں مان لو, اور جو نبی سے محبت کرتا تھا اس کی شان اتنی بڑی کہ جو میڈک پانی میں پیدا ہو پانی ہی میں مر جائے تو ایسی صورت میں کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ اسی میں مر جائے, پھول جائے, پھٹ جائے تو کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو بتا دیں میڈک پھول پھٹ بھی جائے تو کنویں کا پانی نہ گندا ہوتا ہے نہ بودار ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا جو عاشق رسول ہے وہ مہک والا نہیں ہے, بدبودار نہیں ہے, لیکن جو بد عقیدہ ہے اس کے بدن اور منہ سے بدبو آتی ہے جس سے پوری دنیا سمجھ لیتی ہے کہ یہ بد عقیدہ ہے. بہرحال میرے محترم اور دوستو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انتظام ہوا. یہاں پہ ہم آپ کو واضح بتا دیں جیسے مسجد میں بٹھایا گیا آگ کے قریب اچھالا جانے لگا. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, کہا ابراہیم آپ اس سے کہیے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عرضی کو رکھ دوں گا. جبریل امین سے حضرت ابراہیم نے کہا مجھے لا حاجت لک, آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے وسیلے کی محتاجی نہیں ہے, آپ کا وسیلہ نہیں لینا. جبریل نے کہا ٹھیک ہے, آپ میرا وسیلہ نہیں لینا چاہتے تو آپ اللہ سے وہی عرض کر دیجیے. ابراہیم نے کہا کہ جبریل ایک بات بتائیے کہ اللہ سے میں عرض کروں نمرود کے دماغ میں آگ جلانے کی فکر کس نے آتا ہے, اس کو آگ کی سزا دینے کی فکر کس نے ڈالی؟ کہا اللہ نے. پھر کہا کہ جب اللہ ہی نے ڈالا ہے تو اللہ سب جانتا ہے, ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں. کسی کو شاید نے کہا جانتا ہے رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اور اس کا خلیل, مجھ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پہ بد عقیدے وہابیوں اور دیوبندیوں نے کہا کہ تم لوگ پڑھتے ہو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان
جبریل کا وسیلہ لے لیتے، وہ کہتے کہ جبریل میری بات کو پہنچا دینا، تو وسیلہ لینا جائز ہوتا۔ ابراہیم کا ایمان پیدا تقریر تو کرتے ہو لیکن ان کا ایمان لیتے نہیں ہو، تو ہمارے سنی صحیح العقیدہ جن بیچارے امام معاصر کے پیچھے پڑنے سے فرصت نہیں، اب وہ لوگ ہکا پکا یا تو قبول کر لیتے ہیں یا پھر ایسی صورت میں لاجواب ہو کر کے نئی زمین بول کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ طبقہ علم سیکھتا اور ان کے قریب رہتا تو نہ لاجواب ہوتا نہ عزت ہوتا، لیکن بے عزت ہو کے گھر چلے گئے۔ آپ جیسے دوستوں کے سامنے اور آپ جیسے دوستوں کے سماج کے حوالے میں کرنا چاہتا ہوں، تو اسی صورت میں خلا جب یہ مثال دیتے ہو تو ابراہیم خلا نے جبریل کا وسیلہ نہیں کیا، تو ابراہیم خلا نے تو اللہ سے بھی عرض نہیں کیا۔ اب بتاؤ، اللہ فرماتا ہے فَادْعُونِی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، یا الذین آمنوا اسْتَجِیبُوا لی، مجھ سے طلب کرو، اور پھر کہیں فرما دیا کہ جب کوئی مجھ سے نہیں مانگتا تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلا نے صرف جبریل کے وسیلے کو رد نہیں کیا بلکہ اللہ سے بھی نہیں مانگا۔ اب کیا کرو گے؟ وہاں پہ بتانا یہ تھا کہ اللہ اور اس کے خلیل کے درمیان خلیل کی پہنچ اتنی تھی کہ جس کو کہتے ہیں لا موجود من اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ یہ منصب خلیل اللہ کا تھا، اس لیے فرمایا جبریل تیری حاجت نہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا تو جس کا منصب یہ ہو جائے، جس کا اعتراض یہ ہو جائے، جس کا مرتبہ یہ ہو جائے، اب وہ اللہ سے بھی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہے تو کسے کہے، وہ تو دل کے راز کو بھی جانتا ہے۔ تو خلیل اس منصب پر تھے، ان کو رد کرنا ان کے شایہ نشان تھا، ہم اس منصب پر نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے کرو اور وسیلہ طلب کرو۔ قرآن آیا وسیلے سے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہتا بغیر کسی وسیلے کے قرآن کو نبی کے قلب اطہر پر اتار دیتا، اللہ چاہتا تو نبی کے وسیلے کو بھی ہٹا کر کے ہر اپنے بندے کے دل میں اتار دیتا، لیکن جب اس نے قرآن دیا تو جبریل کا وسیلہ دیا، قرآن دیا تو نبی کا وسیلہ ادا فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم خلا سے یہ مثال لانے کے لیے ٹھیک ثابت نہ ہوئی، بلکہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ جو معاملہ فرماتا ہے وہ وسیلے کے ذریعے۔ اب عقیدہ یہ بنا، اللہ کو وسیلے کی محتاجی نہیں ہے، ہم کو لینے میں وسیلے کی محتاجی ہے۔ اللہ وسیلے سے پاک، اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کی عیسیٰ کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو انہیں کو پتھر سے پہاڑ سے پیدا کر دے، وہ چاہے تو لاٹھی کو اژدہا بنا دے، وہ جس بات پر ہر بات پر قادر ہے، وسیلے کی محتاجی اس کو نہیں ہے، وسیلے کے محتاج ہم ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہرحال ابراہیم علیہ السلام اب نمرود کی آگ سے نکل کر چلے، عراق سے آئے، مصر ہوتے ہوئے شام کی طرف دمشق، پھر دمشق سے حضرت ہاجرہ ملی اور حضرت ہاجرہ کو لے کر ایک جگہ سکونت پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ تاریخ کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتب میں یہ واضح لکھا ہے، ایک روایت میں 120 سال کی عمر تھی، ایک روایت میں 90 سال کی عمر،
صالح نے اولاد طلب کیا تو ہم نے حلیم اور بردبار اولاد کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا زمین پر چھوڑائے۔ کیسی زمین؟ نہ سبزی نہ سبزہ، کوئی چیز نہیں، وہاں چھوڑا ہے۔ اب قرآن کے الفاظ دیکھیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو غیر ذی زرع، جہاں سبزی نہیں ہوتی، ایسی وادی میں چھوڑا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ ایسی وادی میں آپ حضرات مکمل سکون کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ فقیر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک گھر کی حاضری کو قبول فرمانے، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں، اور جتنی حضرات آ چکے ہیں اور جتنے آ رہے ہیں سب مل کر مترنم آواز سے، بھینی بھینی آواز سے، حسین آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بواد غیر ذی زرع، غیر ذی زرع جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، مولا میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مؤذن صاحب ذرا مائک مینٹین کیجیے، آواز اپ ڈاؤن کر رہی ہے، آج کرنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے کہ پھیپھڑا کرے جی دل مردہ قربانی سے پہلے نکل پڑے۔ بہرحال درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، غیر ذی زرع کہا جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، پھل فروٹ پیدا نہیں ہوتے، سبزی نہیں ہوتی، غلہ نہیں پیدا ہوتا، اناج نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ جہاں پانی پیدا نہیں ہوتا؟ جواب سنیے، اس لیے کہ حضرت خلیل اللہ کو علم تھا کہ میں چھوڑ کر کے جاؤں گا اور یہاں پر کھیتی باڑی نہیں، سبزی نہیں، غلہ پیدا نہیں ہوتا، کھجوروں کے باغات نہیں، لیکن اللہ میرے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت سے زمزم کا کنواں پیدا کر دے گا۔ تو جب یہ پتا تھا کہ پانی پیدا ہوگا تو بے آب، بے ماں کا ذکر نہیں کیا۔ آب فارسی میں پانی کو کہتے ہیں، ماں عربی میں پانی کو کہتے ہیں، میاہ بھی عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ بہرحال بے آب و دانہ نہیں کہا بلکہ غیر ذی زرع کہا۔ اس سے پتا چلا کہ خلیل اللہ کو علم غیب تھا کہ میرا بچہ یہاں رہے گا تو زمزم کا کنواں پیدا ہوگا اور پوری کائنات کے دل میں یہاں کی محبت بیٹھ جائے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا تو لاپرواہ نہیں ہوئے، بلکہ بیوی بچوں کی فکر رکھی۔ تھوڑی دیر دور گئے اور جا کر کے دعا فرمائی، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیرے بھروسے پر اس وادی میں چھوڑا ہے، اس لیے کہ یہ تیرے پاک گھر کے قریب نماز قائم کرے، تجھے سجدہ کرے، تیری عبادت کرے۔ اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ افئدۃ من الناس تہوی الیہم، من الناس من تبعیضیہ ہے، کچھ لوگ، بعض لوگ، چند لوگ، اکثریت کا انکار۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں اس پاک جگہ مکہ مکرمہ کی محبت عطا فرما دے، تہوی الیہم، اس کی طرف لوگوں کے دل کو موڑ دے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی کہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بسے، اللہ کے پاک گھر سے اتنی محبت ہے کہ اس کی حسرت ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے کہ زندگی میں، اور ان کی دعا
کرنے کا حکم دیا اور دعا قبول بھی فرمائی، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ ایسے ہی میں بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ مدینے کی فضا کو خوشگوار بنا دے، مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، مدینے کی زمین اور مٹی میں شفا پیدا کر دے، اور مدینے کی محبت لوگوں کے دل میں عطا فرما دے، اور جس طرح مکے میں باغ و بہار عطا فرمائی کہ وہاں تو نے پوری دنیا کے میوہ جات، پوری دنیا کے انواع و اقسام پھل اور فروٹ کو وہاں پیدا فرمایا، ان تمام پھلوں اور میوہ جات کو بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینے میں عطا فرما دے۔ تو مکے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، اور مدینے کے لیے تمام نبیوں کے سردار کی دعا۔ آپ اندازہ کریں، میرے آقا جب ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کا نام تھا یثرب۔ اہل لغت بیماریوں کا مسکن، بیماریوں کا ٹھکانہ، بیماریوں کی جگہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تو صحابہ اکرام کو آب و ہوا راس نہ آئی، اور اس آب و ہوا میں بیمار ہو گئے۔ تو مکہ شریف کی بود و باش کو، مکہ شریف میں رہائشی زمانے کو یاد کر کے تڑپتے اور کہتے، اللہ کافروں مشرکوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھ کو مکہ سے مجبور کر کے آج ایسی جگہ پر لا چھوڑا جہاں پہ یہاں کی آب و ہوا میں ہم بے چین اور پریشان ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے کان میں یہ جملے آئے، میرے آقا نے دعا کی اور فرمایا اس کا نام یثرب نہیں، آج سے اس کا نام مدینۃ النبی ہوگا۔ مدینہ منے عربی کا معنی شہر، مدینہ منے شہر، اور مدینۃ النبی منے نبی کا شہر۔ اب جب حضور نے اس کو نبی کا شہر کہا، انگلی پر کچھ پڑھا اور چاروں طرف مدینہ شریف کے اشارہ کیا، بیماریوں تم چلی جاؤ، پریشانیوں چلی جاؤ، آفات چلی جاؤ، بلائیں چلی جاؤ۔ کسی کو بخار آیا، کہا کہ تو حلہ چلا جا، بخار کو حلہ بھیج دیا عراق کے ایک شہر کو۔ وہاں کے لوگ اکثر بخار میں رہتے لیکن مرتے نہیں، بیمار نہیں پڑتے، اور کوئی بیماری نہیں ہوتی مگر ٹیمپریچر باڈی کا زیادہ ہوتا۔ ایسی صورت میں جب حضور کی دعا ہوئی تو جس مدینے میں لوگ آ کر پریشان ہوئے تھے، اب اس مدینے کی مٹی میں شفا، کسی کے پیٹ میں درد ہوا مٹی کو لگا لی صحت مند ہو گیا، کسی کے سر میں درد ہوا ذرا سی مٹی رگڑ لی صحت مند ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کل پتھروں سے لیتے تھے شفا، آج مٹی سے۔ کہا وہ پتھر سے لینے والے اللہ اس کے رسول کے مرضی کے خلاف لینا چاہتے تھے۔ کی مٹی میں شفا سے پوچھئے کہ میرے آقا نے کہا میرے شہر مدینہ کی مٹی میں شفا، تو جہاں جہاں مٹی ہے سعودی گورنمنٹ، سعودی حکومت حج سے پہلے نالیوں کا پانی وہاں ڈلوا دیتی ہے، یعنی ڈرین کا راستہ اس طرف کر دیتی ہے۔ پہاڑ کے دامن میں جہاں مٹی ہے وہ پوری مٹی کی جگہ نالیوں کے پانی اور گندگی اور تعفن سے وہ جو ہے مکمل خراب ہو جاتی ہے، تاکہ کوئی حاجی مٹی نہ لے جائے اور مٹی میں شفا کی نیت نہ رکھے، اس لیے کہ بد عقیدوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، ان سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی، ان کی زمین میں کوئی شفا نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہیں؟ آپ ابھی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر کے کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، بولیے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ السلام علیکہ۔ اب جو لوگ عربی سے تھوڑی سی بھی شدھ بدھ رکھتے ہیں، شناسائی ہے، ان کو پتا ہے
کہ علیکہ میں ضمیر خطاب کا ہے، آپ پر سلام ہو۔ مشکات شریف کی شرح اشعۃ اللمات عبد الحق محدث دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا، فرماتے ہیں کہ جب تم التحیات پڑھو تو التحیات پڑھنے کے وقت جب پہنچو السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ مت سمجھو کہ جو لکھا تھا اس کو پڑھ رہے ہیں، ایسا عقیدہ بناؤ کہ میرے آقا سلام سن رہے ہیں اور ہم ان کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ ذہن مت بناؤ کہ لکھا تھا اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ ذہن بناؤ کہ غلام پڑھ رہا ہے، آقا سن رہا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ۔ اب دیکھیں، درود ابراہیمی کی بات آئی، باہر سے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں، مسجد میں کافی جگہ ہے، مدرسے میں کافی جگہ ہے، باہر کھڑے رہ کر کے ماحول کو آپ ابتر نہ بنائیں کہ باہر والے دیکھیں تو ایسا لگے کہ بڑی بھیڑ بھاڑ ہے۔ کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، بہت ساری جگہیں خالی ہیں، آپ آ جائیں اور مدرسے کی عمارت میں اور مسجد کی اوپری منزل میں آپ اپنی جگہ بنا کر بڑی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ بس آخری جملے سنیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اہل خانہ کو مکہ شریف میں بسایا تو دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے مولا میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں بسایا، اس بچہ اسماعیل کی نسل میں ایک ایسا نبی پیدا فرما جس نبی کی امت قیامت تک تیرا نام لیتی رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کے لیے دعا کی، تبھی تو فرمایا دعوتو ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب قاعدہ ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان پارہ نمبر 27 کی آیت کریمہ، احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو۔ تو حضور نے احسان کا بدلہ احسان سے ادا کیا۔ وہ کیسے ادا کیا وہ سنیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب تم 2 رکعت پر بیٹھو یا 3 رکعت والی نماز میں 3 رکعت پر بیٹھو یا 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت پر بیٹھو تو آخری وہ رکعت ہے تو التحیات کے بعد آخری رکعت میں درود ابراہیمی پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ اب آپ سوچئے، درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی بھی درود پڑھو؟ درود ابراہیمی کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے نبی کے لیے دعا کی، اے اللہ نبی کو بھیج دے، نبی کو بھیج دے، نبی کو عطا فرما دے، یہ جو بھیج دے نبی کو پیدا فرما دے، ظاہر فرما دے۔ ابراہیم میرے نبی کی میلاد مناتے رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دادا کو احسان کے ذریعے یاد کرو، میرے دادا نے میرے لیے دعا کر کے ذکر کیا، تم ان پر درود پڑھ کے ذکر کیا کرو۔ اب کوئی سڑا ہوا بدعقیدہ وہابی دیوبندی کہے گا درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے، تم بھی ایسی درود پڑھو جس میں سلام نہ ہو۔ جواب دیں گے او مردود، درود ابراہیم میں سلام نہیں دکھ رہا ہے تو السلام ایھا النبی دیکھ لے، اس میں سلام ہے، گویا نماز میں درود بھی ہے، نماز میں سلام بھی ہے، نماز میں۔ اب وہ بدعقیدہ آپ کو گھیرنے کی کوشش کرے گا، جیسے ایک بدعقیدہ اسی مسجد محلہ میں آتا ہے، صبح کی نماز پڑھتا ہے، آپ لوگ ذرا نگاہ رکھیے، اور فجر کی نماز میں جیسے سلام پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اسی مسجد مدرسہ مسجد محلہ کے راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ ذرا نگاہ میں رکھیے، اس سے کسی نے پکڑ کر کے پوچھا کہ سلام کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھیں گے، تم کو پڑھنا پڑھو، اور بول کے چلا گیا۔ اب بتائیے کوئی ایسا سڑا ہوا بدعقیدہ، اگر ابھی میری نگاہ پڑ گئی تو ہم اٹھا دیں گے اس کو، ایسا سڑا ہوا بدعقیدہ اگر کسی صف میں کھڑا ہو تو صف ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ زور سے بولیے۔ ڈر کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں گے، یہ ہوگا کہ ایک شخص ناراض ہوگا، اس کا کنبہ ناراض ہوگا، لیکن یاد رکھیے ہم کو کسی شخص سے کوئی معاملہ نہیں، نہ کسی کنبے سے کوئی غرض ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنا ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے کام کرتے رہیں گے۔ اس ذہن کو آپ کو بنانا ہوگا، اس ذہن کو۔ دوستی یاری، بہت سے لوگ بدعقیدوں کے ساتھ بیٹھتے، پوری زندگی فاتحہ کی شیٹنی ہاتھ میں نہیں پکڑا لیکن اس کا گوشت آئے گا تو لے دیں گے۔ بہرحال تو میرے محترم بزرگ اور دوستو،
اب دیکھیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا. جنازے کی نماز میں آپ چلے تو جنازے کی نماز میں جب آپ دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی. کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی. اچھا وہ درود کب پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کر. کس کیفیت میں؟ بولیے کیفیت میں کھڑے ہو کر. اس سے پتہ چلا سلام بھی پڑھنا نماز سے ثابت، درود بھی پڑھنا نماز سے ثابت، اور کھڑے ہو کر کے بھی پڑھنا جنازے کی نماز سے ثابت. اس سے پتہ چلا کہ ہم اور آپ جو کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں یہ اگر شرک ہوتا تو جنازے کی نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب آخری بات آپ کے لیے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کو احسن طریقے سے کریں، اپنے ہاتھ سے کریں، سب سے زیادہ افضل. اب آپ کہیے گا یہ سب دعائیں پڑھنی نہیں آتی تو کسی بد عقیدہ سے مت کروائیے گا. بہت سے داڑھی ٹوپی والے نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کو قربانی کا طریقہ صحیح سے نہیں معلوم. بس وہی آپ کو اگر یقین نہ ہو تو آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا قربانی کرنے آئے ہو ذرا طریقہ بتاؤ. بڑے بڑوں کی ہوا نکل جائے گی، سمجھ لیجئے. اب وہ عقیقہ والا بھی معاملہ ہے تو اس میں لڑکے کے لیے الگ سیگا، لڑکا کے لیے الگ سیگا. ضمیر کیسے لوٹے گی؟ اب اس میں 2-3 ہیں تو جمع کی ضمیر لوٹے گی، تثنیہ کی لوٹے گی یا واحد کی لوٹے گی. یہ سارے معاملات ہوتے وہ بیچارہ کبھی نہیں بتا سکے گا. ایسی صورت میں سب سے بہتر ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ قربانی کرنی 7 آدمی کی طرف سے کرنی ہے، اللہ جانتا ہے، بس بسم اللہ اکبر کہیے اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد چھری چلا دیجئے. اور جو آدمی آپ کے ساتھ چھری پکڑ رہا ہے جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو سارے چھری پکڑنے والے اور چلانے والوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. سمجھ گئے نا؟ واجب ہے. 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں. میں بار بار قصائیوں سے کہتا ہوں، ذبح کرنے والوں سے، کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے سینے کو مت پھاڑیے، خون مت نکالیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب قتل کرو، جب جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی احسن طریقے سے کرو، ضرورت سے زیادہ تکلیف، زور سے بولیے، ضرورت سے زیادہ تکلیف نہ دو. اس لیے جانور کی گردن پر چھری چلا دی، 4 رگوں میں اکثر کٹ گئی تو ایسی صورت میں مزید چیر پھاڑ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے تو اسی جانور سے قربانی کرنے والوں کو کلیجی کا استعمال کرنا سنت، لیکن اگر نہ کر سکا تو کوئی حرج نہیں. اور یہ کوئی، اس کو ذہن میں رکھیے. جب عید کی نماز کے لیے آئیں گے، بقرعید کی نماز کے لیے، تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آئیں گے، جائیں گے تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ بقرعید ہے کیا کریں گے؟ فجر کی نماز کے وقت فرمایا آج سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گا، سب سے پہلے، کوئی اور کام نہیں. تو صحابہ کرام نے جب اس کو سنا تو فجر کے نماز ہی میں پورے بقرعید کی تیاری کرتے تھے، نانا دھونا سب کچھ ریڈی، اور نماز پڑھ کر کے عیدگاہ میں مسجد میں تشریف لے آتے. اور جب حضور نماز کے لیے چلتے تو صحابہ کرام پیچھے پیچھے چلتے، جنگل میں جاتے اور سترا گاڑا جاتا. اللہ کے پیارے نبی نہ اقامت پڑھتے نہ اذان ہوتی، اور اس کے بعد عید کی نماز کے لیے نیت کر دی جاتی. تو سب سے پہلا کام عید کی نماز پڑھنا. اس کے بعد نماز کے بعد خطبہ سننا، خطبہ سننا واجب، خطبہ پڑھنا عید کا سنت. اس کے بعد دعا سے پہلے گھر نہ جائیے گا. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ کوئی دعا سے کترائے اور بچنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کے دربار میں آئے تو اسی کے دربار میں آپ دعا کیجئے، تاکہ ان دعا کرنے والوں میں کوئی اگر اللہ کا مقبول بنتا ہے اس ایک کے وسیلے سے سب کی دعا قبول ہو جائے. صاف صفائی کا خیال رکھیں. پچونی وغیرہ پچونی خاص طور پر جو استعمال نہیں کی جاتی، اوجھڑی جس کو کہتے ہیں پچونی، اس کو ادھر ادھر نہ ڈالیں. کارپوریشن، میونسپلٹی اور جو کچھ بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسا کوئی لائحہ عمل تیار کر دیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ 9 بجے سے پہلے صاف صفائی والا آئے. آپ کو تمام
جتنے کچڑے ہیں 9 بجے سے پہلے کچڑے خانے میں ڈال دینا ہے، وہ آئے گا اٹھا کر لے جائے گا، تو دن بھر آپ کا ماحول صاف رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بولے دن بھر صاف رہے گا۔ شہروں میں نے دیکھا کہ وہ سیٹیاں بجاتا ہوا آتا ہے اور لوگ لا لا کے ڈال دیتے ہیں، دن بھر پورا شہر صاف رہتا ہے، کوئی کچڑا دکھتا نہیں ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے میرے محترم، وقت زیادہ ہو رہا لیکن کام کی بات سنتے چلے جائیے۔ بہرحال صاف صفائی کا پورا خیال رکھنا، نہر میں تالاب میں جانور کے کسی حصے کا ڈالنا سخت منع ہے، کیونکہ اس سے بربادی بھی ہے اور دل آزاری بھی ہے۔ کسی کے دل کو تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے، اور آج اگر تکلیف دو مارنے پیٹنے کا موقع دے دیں گے، مارنے پیٹنے کا موقع دے دیں گے، کسی ظالم کو مارنے پیٹنے کا موقع دے دیں گے۔ اس لیے اپنی بے عزتی کا موقع نہیں دینا۔ پولیس اور پرشاسن اچھا کام کر رہی ہے۔ میں یہاں کے زنل رنجن بابو کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بہت سارے معاملے میں ہمارے اور ہماری کمیٹی کا ساتھ دیا اور کہا کہ آپ لوگ ایک دم سادگی کے ساتھ منائیے، بلکہ انہوں نے یہاں سے پورے ہیڈ آفس تک بات پہنچائی اور مجھ کو پھر بڑے بڑے لیڈروں سے بات آئی کہ ابھی آپ کے علاقے کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے اور سب لوگ مل جل کر کے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی تھی، مگر میری مسجد میں اس وقت بھی نماز ہوتی تھی اور جماعت لمبی ہوتی تھی۔ تو بہرحال جب انہوں نے اتنا ساتھ دیا ہے تو وہ بھی انسان ہیں، بیماری ان کو بھی لگ سکتی ہے۔ ہم اور آپ کسی کی پریشانی کا سبب نہ بنے، اور ہم خون آلود کپڑا اگر ہو تو ذرا جا کر کے دھو لیں، اور خون آلود کپڑے سے ادھر ادھر نہ جائیں۔ جانور کے گوشت کو ڈھک کر کے لے جائیں، کسی جانور کو مارتے ہوئے نہ لے جائیں۔ اگر گرمی کا دن ہے، کسی جانور کو قربانی کرنے سے پہلے نہلانا چاہتا ہے تو نہلا سکتا ہے۔ جاڑے کی دن میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جانور کو تکلیف دینے کے لیے اس وقت نہلانا صحیح نہیں تھا، لیکن اب اس کو نہایا جا سکتا ہے، نہا سکتے ہیں۔ ہر کام قاعدے قانون سے کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو بتایا جائے، مسجد کمیٹی نے جو دستور بنایا ہے ہمارے اور آپ کے ایک بہترین شہری کے لیے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام دستور پر عمل کر کے مل جل کر کے ہم لوگ کام کریں گے۔ قربانی کا جو چھوٹا چمڑا ہے اس کو